کرو. یہ کوئی مقرر نہیں کہہ رہا ہے, یہ کوئی جلسے کا ناظم نہیں کہہ رہا ہے, یہ کوئی معمولی انسان نہیں کہہ رہا ہے, یہ تمہارے اور میرے نبی فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. لوگ سود خور لوگ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے وہ نشے میں ہیں, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. جیسے وہ پاگل ہے, حالانکہ وہ پاگل نہیں ہوں گے. جیسے وہ آصف زدہ ہیں, وہ آصف زدہ نہیں ہوں گے. ذرا سوچئے آج کس طریقے سے اللہ اکبر سود کو پرموٹ کیا جا رہا ہے, بیاج کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے شاید اسی دور کے لیے کہا گیا تھا جو سود سے بچنے کی کوشش کریں گے سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ کر کے رہے گا. سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ کر کے رہے گا. آج ایسا تو نہیں کہ ہم اسی دور میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. سود لین دین مسلم آبادیوں میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگوں کو خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم حرام کما رہے ہیں. ایک بات مجھے یاد آئی آگے بڑھنے سے پہلے, اس حدیث کو میں آگے بڑھاؤں اس سے پہلے بیچ میں ایک روایت یاد آئی. میرے بھائیوں ذرا سوچو, ذرا غور کرو. آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا, آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا جب کوئی بندہ حج کے لیے جائے اور سفر حج میں مر جائے. اللہ اکبر. سفر حج میں مرنے والے کی شان کیا ہے؟ سفر حج میں مرنے والے کی شان کیا ہے؟ نمبر ایک, جو حج کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. حج کرنے والے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ حاجی کی شان یہ ہے کہ حاجی 700 ایسے لوگوں کی بخشش کروائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. حاجی کی شان یہ ہے. اللہ اکبر. لیکن کوئی حاجی بنے تو صحیح, حاجی سب کہلاتے ہیں. حاجی ہے کتنے؟ جو واقعی حاجی ہوگا وہ 700 لوگوں کی بخشش کرائے گا. حاجی کا ٹائٹل پانا آسان ہے, حاجی بن جانا آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. سنو سنو, غور سے سنو, اللہ کے بندو توجہ سے سنو. اللہ اکبر. حج کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے, حج کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے. حج کرنے والا 700 لوگوں کی شفاعت کرے گا, وہ شفیع بنے گا, اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. اور اگر کوئی خوش نصیب سفر حج میں مر جائے, سفر حج میں مر جائے, تو جب تک دنیا قائم رہے گی, جب تک چاند سورج نکلتے رہیں گے, جب تک عرفات کے میدان میں حج ہوتا رہے گا, جو سفر حج میں مر گیا قیامت تک ہر سال اللہ اس کو حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک روایت میں آیا ہے اس کا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا جائے گا جو قیامت تک اس کے لیے حج کرتا رہے گا. بولو سفر حج میں مرنے کی فضیلت کیا ہے؟ مگر اب سنیے, دل کے کانوں سے سنیے, ذرا غور سے سنیے. اللہ اکبر. ایک قافلہ سفر کر رہا تھا. سفر کرتے کرتے جب وہ آگے بڑھا حج کے سفر میں تو انہوں نے کیا دیکھا, ایک بندے کا انتقال ہو گیا. اور جب اس کا انتقال ہو گیا سوچا حاجی ہے, حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا. ابھی کعبے تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا. حاجی صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے چہرے پہ کپڑا ڈھانک دیا گیا. جب کپڑا ڈھانک دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے سوچا چلو غسل دے دو, چلو کفن پہنا دو تاکہ ہم ان کو دفن کر سکیں. جیسے ہی غسل دینے کے لیے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا, گدھے کی شکل اختیار کر گیا. اللہ اکبر. پورے قافلے میں کوہرام مچ گیا, پورا قافلہ بے چین ہو گیا. ارے سفر حج میں مرنا تو بڑی سعادت کی بات ہے, لیکن سب رونے لگے, سب بے چین ہونے لگے, دعا کرنے لگے اور دعا کرتے تھے یا اللہ تو کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا, سفر حج میں مرنے والا اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا. اللہ اکبر. تو کسی کی آنکھ لگی تو خواب میں ارشاد فرمایا گیا تم اس کے گدھے کی طرح چہرہ ہونے پر افسوس اور تعجب کرتے ہو, یہ نہیں پوچھتے کہ اس کا چہرہ سفر حج میں بھی آخر گدھے کی طرح کیوں ہو گیا. جب پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ سود کے پیسے سے حج پہ آیا تھا اور یہ سود کا کاروبار کرتا تھا, اس لیے بطور عبرت
اس کی شکل کو گدھے کی طرح کر دی گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا 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 کی محبت، دنیا کا مال، قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے، یہاں تک کہ تم قبروں کے گھروں تک پہنچ گئے۔ مال کی محبت سے نکلو۔ مال کمانا برا نہیں ہے، لیکن مال کی محبت میں مذہب و مسلک کا سودا کرنا برا ہے، آخرت کو فروخت کرنا برا ہے۔ یاد رکھیے یہ دنیا ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، 99% لوگ اچھے سے سن رہے ہیں، 1% لوگ اگر گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ میں ان کے ایمان اور عقیدے پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وجود کے ہونے کی گواہی میں چلم چاٹ کرتے ہیں، انہیں کرنے دیجئے۔ میری توجہ 1% لوگوں کی طرف نہیں، میری توجہ ان 99% خوش نصیبوں کی طرف ہے جو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ 1% لوگوں میں چاہے زمین پہ بیٹھے لوگ ہوں، چاہے منبر پہ بیٹھے لوگ ہوں، جو گڑبڑ کرے ان کو کرنے دیجئے۔ آپ سنیے، اب اس 1% میں سے بھی 50% اس میں سے بھی ادھر آ گئے ہیں اور ماشاءاللہ سب سن رہے ہیں۔ آدھا % اس میں سے اب لوگ اگر کچھ ہیں ان کو کرنے دے وہ جو کر رہے ہیں، لیکن غور سے سنیے، ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہم جھوٹ بول کے مال کما لیں، ہم سود کے ذریعے مال کما لیں، ہم چوری کے ذریعے مال کما لیں، کسی ذریعے مال کما لیں، تھوڑا ذرا غور کیجئے، اگر ہم پیور حلال کے ذریعے بھی مال کمائیں تو مجھے بتائیے مال کس سے وفا کرتا ہے؟ جو ہم سے وفا کرے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، مال ضرور کماؤ مگر مال کے چکر میں اللہ کو مت بھولو۔ یہی تو فرعونیت ہے۔ دیکھو، مالدار فرعون بھی ہے، مالدار عثمان غنی بھی ہے، مالدار نمرود بھی ہے، مالدار سلیمان علیہ السلام بھی ہے، مالدار جو ہے وہ قارون بھی ہے، اور مالدار ذوالقرنین بھی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں مالداروں کی مذمت نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی کو مال کے بدلے میں جنت بیچی گئی ہے۔ اگر مال برا ہوتا تو عثمان غنی کی بھی برائی کی جاتی، معاذ اللہ، مال کی بنیاد پر، لیکن کوئی عثمان غنی کی برائی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، قارون کی برائی ہوتی ہے، عثمان کی برائی نہیں ہوتی۔ وجہ، مال نے قارون کو اللہ کا باغی بنا دیا اور مال نے عثمان غنی کو جنتی بنا دیا۔ مال برا نہیں ہے، مال کا استعمال برا ہے۔ حکومت ملی، نمرود بگڑ گیا۔ حکومت ملی سلیمان علیہ السلام کو، حکومت نے نہیں بگاڑا، بلکہ جب بھی نعمت ملتی ہے تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ سبحان ربی العالی۔ نمرود کہتا ہے انا ربکم العالی، اور سلیمان کہتے ہیں سبحان ربی العالی۔ مال برا نہیں ہے، مال کے چکر میں اللہ کو بھول جانا برا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، کتنے ہی مالدار ہیں ہم؟ تھوڑا غور، ممبر والے بھی خاموشی اختیار کریں، ذرا خاموشی اختیار کریں۔ مال سب کو اللہ نے دیا، آپ کو بھی دیا، اور جن کو نہیں ملا میں دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کو عطا کرے، آمین آمین۔ لیکن سنو، مال آپ نے کما لیا، بہت مال مل گیا، مال ملنے کے بعد آپ کو اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ سیریس ہے۔ کتنے بھی بیمار ہیں آپ، اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو کبھی بیمار نہ کرے، سب کو صحت دے، لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے نا کہ بیمار تو آدمی نے پڑنا ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عالم ہو، خطیب ہو، سید صاحب ہو، پیر صاحب ہو، ڈاکٹر صاحب ہو، انجینئر صاحب ہو، بیمار تو پڑنا ہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ سیریس ہیں، ان کا معاملہ جو ہے تھوڑا سا نازک ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ کا بنگلہ بنایا، لیکن جیسے ڈاکٹر نے کہا سیریس ہے، بولو کہ آپ بنگلے میں رہیں گے؟ تھوڑا تصور کیجیے۔ دیکھیں، جلسے جو ہے دینی جلسے، وہ بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ بھیڑ آتی ہے، ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ تک پیغام پہنچے گا اتنا زیادہ فائدہ ہے، لیکن بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے سیاسی جلسے ہوتے ہیں، مذہبی نہیں ہوتے، اتنا یاد رکھیں۔ ہم 22,000 پر خوش ہونے والے لوگ نہیں ہیں،
ہمیں تو 72 وفادار چاہیے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 زندہ باد. کربلا میں ایک طرف 22,000 گنڈے تھے اور ایک طرف 72 وفادار. سبحان اللہ سبحان 22,000 کا نام نہیں ملتا. توجہ, 22,000 کا نام نہیں ملتا اور 72 کا نام مٹتا نہیں. ان کا نام ملتا نہیں, ان کا نام مٹتا نہیں. وجہ کہ وہ 22,000 ہو کر بھی مخلص نہیں تھے اور یہ 72 ہو کر بھی اللہ کے وفادار اور مخلص بندے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے دھیان سے سنو, غور سے. 5 کروڑ کا بنگلہ 10 کروڑ بناؤ, ہم منع نہیں کرتے. ہمارا تصوف تو قادری تصوف ہے. اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھے عمل کرو, ہم منع نہیں کرتے. ہم دقیانوسی فکر کے لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ ایسا نہیں کہتے کہ جو جتنا دھارمک ہوگا وہ اتنا شادیوں سے دور ہوگا. نہ, مذہبی بن کر بلکہ مذہبی بننے کا ڈھونگ رچا کر شادی نہ کرنا اور پھر سفید داڑھی ہونے کے بعد ریپ کیس میں جیل میں پڑے رہنا, یہ کون سی مذہبیت ہے؟ یہ کون سی مذہبیت؟ ہمارا مذہب تو یہ, جب مذہب کی جان محمد الرسول اللہ نکاح کرتے ہیں تو نکاح کرنا یہ مذہب کے خلاف نہیں ہے, بلکہ نکاح کرنا یہ تو مذہب کا حصہ ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنا مذہب اتنا عظیم مذہب ہے, انجوائے کے سارے رستے بتاتا ہے, بس یہ کہتا ہے حرام نہ کرنا. جیسے توجہ کریں, دوسرے لوگوں کا حال, دوسروں سے مراد کوئی ٹارگٹ پہ نہیں ہے, لیکن آپ ڈھونڈے گوگل پہ وہ دوسرے کون ہیں, تھوڑا آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں. ایسا نہیں کہ انٹرنیٹ پر صرف فلمیں ہی دیکھیں, انٹرنیٹ پہ ذرا ایسے لوگوں کو بھی تو سرچ کرو جن کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مذہبی ہیں اس لیے سیر نہیں کر سکتے, گھوم پھر نہیں سکتے. میں نے وہ کہا وہ کسی کا فرسودہ مذہب ہوگا جس میں سیر نہیں کر سکتے. میرا مذہب کہتا ہے سیروا فی الارض, زمین کی سیر کرو, بلکہ سیر بھی ہمارے یہاں سنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا نبی سیر کرتا ہے, توجہ, ہمارا نبی سیر کرتا ہے, اور کیسی سیر, جس کی سیر کو قرآن یوں بیان کرتا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ اکبر. جب نبی نے سیر کی ہے تو امتی سیر کیوں نہ کرے, لیکن سیر بتا دی گئی. جی, جب سیر کرنے جاؤ تو پاپ نہ کرو. کیا بات, واہ 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 واہ, بہت اچھا حضرت. سیر کرنے جاؤ تو شراب نہ پیو. سبحان اللہ. سیر کرنے جاؤ تو عورتوں پر پاپ کی نظریں نہ ڈالو. ہم بھی سیر کرتے ہیں, رسول اللہ نے بھی سیر کی. جب حضور پہنچے مسجد اقصی تو اللہ نے ان کی مہمانی کی. ماشاءاللہ. حضور کے سامنے 2 چیزیں آئیں, الگ الگ روایت ہے, موقع کی مناسبت سے 2 چیزیں پڑھ رہا ہوں, 3 کا بھی ذکر ہے. حضور کے سامنے 2 چیزیں, شراب بھی رکھا گیا, دودھ بھی رکھا گیا. توجہ, سیر ہے, سیر میں اللہ کی طرف سے بطور امتحان شراب بھی رکھا گیا, دودھ بھی رکھا گیا. دونوں میں سے جو چاہو پیو. اس لیے کہ آدمی جب سیر کے لیے نکلتا ہے تو اپنی موج میں ہوتا ہے. آدمی جب حضور کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں جنرل بات کر رہا ہوں, سیر کے لیے نکلتا ہے اپنی کیفیت میں ہوتا ہے, سیر کے لیے نکلتا ہے اپنے انداز میں ہوتا ہے. سیر میں اچھے اچھوں کو پہچان سکتے ہو کہ کون کتنا متقی ہے. عام سفر میں پہچان میں آ جاتے ہیں تو سیر میں تو اور پہچان میں آتے ہیں. جب حضور کے سامنے رکھا گیا دودھ اور شراب, حضور نے شراب نہیں پیا, حضور نے دودھ پیا. حضور نے دودھ پیا. جبریل نے کہا حضور آپ نے اچھا کیا, شراب نہیں پیا. اگر شراب پی لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. اس سیر میں نبی نے شراب نہیں پیا, دودھ پیا. بتا دیا میرے امتیوں, ہم سیر کے لیے نکلے, شراب چھوڑ کر دودھ پیا. تم بھی نکلنا, شراب کو ہاتھ مت لگانا, دودھ پیو تو جائز ہے, شراب پینے کی اجازت نہیں ہے. حضور نے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت جامعہ عربیہ مدینۃ العلوم, جشن دستار بندی. واہ واہ واہ, سبحان.
सैर करने के लिए गोवा जाओ, मना नहीं है। समुंदर देखना, दाएं बाएं नहीं देखना। ये भी हमारे नबी की सैर में हुजूर जा रहे थे मस्जिद अक्सा, हुजूर जा रहे थे मस्जिद अक्सा। एक ने कहा मेरी तरफ देखें, मैं बतौर मफहूम पेश कर रहा हूं, उलमा जान रहे मैं कहां से पढ़ रहा हूं। मेरी तरफ देखें, हुजूर ने नहीं देखा। दूसरे ने कहा मेरी तरफ देखें, हुजूर ने नहीं देखा। तीसरे ने कहा मेरी तरफ देखें, नहीं देखा। हुजूर सैर तो कर रहे हैं, मगर साथ वो निगाह जिसके बारे में मेरे इमाम कहते हैं, नीची आंखों की शर्म और हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। तालीम उम्मत के लिए सैर भी हो रही है, नजर नहीं भटक रही है, नजर अपने मकसद पे लगी हुई है। जब मस्जिद अक्सा पहुंचे तो जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह आपने अच्छा किया, आपने उस बुढ़ी को नहीं देखा, उस बुढ़िया को नहीं देखा। वो बुढ़िया जानती बन सवर का सच सवर की आई थी, कौन थी? आपने नहीं देखा ना उस बुढ़ी को? हुजूर ने मैं नहीं देखा। अब वो कौन थी? कौन थी? वो दुनिया थी। दुनिया दुनिया बुढ़ी हो गई है, बन संवर कर आई है बुढ़ी, आपने नहीं देखा। अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते, अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते तो आपकी उम्मत दुनियादार हो जाती। फिर किसी ने कहा मेरी तरफ देखें, वो यहूदियों का दाई था, अगर आप उसकी तरफ देखते आपकी उम्मत यहूदी हो जाती। वो ईसाइयों का दाई था, जिसने मुतवज्जे किया, आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते आपकी उम्मत ईसाई हो जाती। वो मजूसियों का दाई था, आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते आपकी उम्मत आतिश परस्त हो जाती। लेकिन आपने किसी की तरफ नहीं देखा। तो भाइयों, हमारे मजहब में सैर करना मना नहीं है, बल्कि सैर के दरमियान जो हराम काम करते हो वो मना है। गाने सुनते हो वो मना है, हराम काम करते हो वो मना है। इस्लाम कहता है एंजॉय करो, हराम काम मत करो। मैं बार बार इस पे कह चुका हूं, उस्मान गनी मालदार हैं, अपने